کا نظام ہے، انسان اپنی سوچوں میں گم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی سوچ کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے، سب کچھ اس کی مرضی کا پابند ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، تو اس پہ پکے ہونا ہے۔ یہ سب تو ہم مانتے ہیں کہ سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب فیصلے اس کے ہیں۔ مسئلہ تو کہیں اور آ کے پھنس گیا۔ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کا، انسان و چرند پرند کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، افعال و اعمال کا خالق کون ہے؟ حالات کا خالق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں چیزوں کا خالق تو اللہ ہے، جو میرے ساتھ حالات ہیں اس کا خالق کون ہے؟ جو حالات میرے اوپر بیتتے ہیں، جو مسائل میرے ساتھ ہیں، یہ چیزیں، حالات، یہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں۔ بڑے بڑے توحید والے یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، حالات کی بات آتی حکومتوں نے کیا، تم نے کیا، میں نے کیا، فلاں نے کیا۔ کیا حالات کا خالق بھی اللہ ہی نہیں ہے؟ حالات بھی اللہ کے پاس ہے۔ کس طرح کی زندگی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کیا تقدیر ہوگی، سب مقدر۔ مصیبت آئے گی خود تھوڑی آئے گی، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہہ دیجئے جو ہم پہ مصیبت آئی یہ ہمارے واسطے لکھی ہوئی تھی، یہ ہماری تقدیر تھی۔ ہوا مولانا، ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کریں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں واویلا نہ کریں، توکل کریں۔ تنگی بھی آئے گی تو اللہ کو پکاریں گے، آسانی بھی آئے گی تو اللہ کے سامنے گریں گے، کبھی صبر کریں گے، کبھی شکر کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ ہر حال میں خیر میں رہتا ہے۔ اگر کچھ ملتا ہے، کچھ دستیاب ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اس کو بھلائی ملتی ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا، نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس کو بھلائی ملتی ہے۔ کیا بڑا ہی معاملہ عجیب ہے، ملنے پہ بھی فائدہ، نہ ملنے پہ بھی فائدہ، تنگی پہ بھی فائدہ، آسانی پہ بھی فائدہ، خوشی میں بھی فائدہ، غم میں بھی فائدہ، کیونکہ وہ ہر حال میں کہتا ہے اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ تو بندے سے راضی ہو جاتا، بندہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ایک آنسو سے خوش ہوتا ہے، ایک سجدے سے خوش ہوتا ہے، ایک دعا سے خوش ہوتا ہے۔ یہ تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بول بندے تجھے چاہیے کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ زمین سے بندہ پکارتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتا تو صحیح بندے، یہ تہجد میں سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے ضرورت مند جس کو رزق چاہیے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کو معاف کروں۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا مقدر سو رہا ہوتا ہے، یہ جو تقدیر کو سوتے ہیں۔ مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا رات کے وقت کچھ تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ مصلے پہ سر رکھ کے روتے ہیں، دونوں میں اچھے کون رہے؟ نیند پوری کرنے والے یا آنسو بہانے والے؟ توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے، اللہ سے طلب کرنے والے؟ میں تو تہجد پہ نکل گیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں بیٹھنے والوں کی آج فجر کی نماز کس کس کی جماعت کے ساتھ تھی، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہفتوں مہینوں میری کبھی جماعت گئی نہیں، اللہ کا شکر کہ نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، میری دکان پہ کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کا رزق کھاؤں اور پھر اس کو سجدہ نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں استعمال کروں پھر میں اس کا شکر نہ کروں۔ یہاں تو روٹی اتنی ہے نا، بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی، آدھا گجراں والا کھانا کھانے میں مصروف ہے اور آدھا گجراں والا کھانا پکانے میں، یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی۔ کھانا ہی ماشاءاللہ اتنا ہے۔ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلی۔ عروہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، خالہ اما جی عائشہ سے کہتے ہیں، بھانجے تھے عروہ بن زبیر،
کہ جب آگ نہیں جلتی تھی پھر کرتے کیا تھے؟ کہنے لگی کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. کبھی کبھی ہمارے ہمسائے انصار کے لوگ دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے, 2 مہینے روٹی نہیں کھائی. اما جی کہنے لگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے کبھی 2 دن اکٹھے گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا, کبھی 2 دن ایسے نہیں ہوا آج بھی روٹی کھائی اگلے دن بھی کھائی, کبھی ایسا وقت نہیں آیا. سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی کبھی؟ کہتے نہیں, نہ زندگی میں چھنی ہوئی آٹے کی روٹی کھائی تھی, نہ کبھی آٹا چھاننے والی چھنی دیکھی تھی. صحیح بخاری میں لکھا ہے, کہتے آٹا چھاننے کی چھنی نہیں دیکھی تھی, زندگی میں کبھی چھنی ہوئی آٹے کی روٹی نہیں کھائی. تو پوچھنے والے نے کہا پھر کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ کہنے لگے پیسنے والی چیز کو پیستے تھے اور پھونک مار کے چھلکا اڑا دیتے تھے اور پکا کے کھلا دیتے تھے. گھر میں آئے, یا اللہ ہمیں توفیق دے, ہم تیرے شکر گزار بندے بنے, ہم تیری نعمتوں کا شکر کریں, اور اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہو جائیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو زندگی میں کہہ دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی, اپنے بچوں کو سکھائیے. خوش قسمت وہ نہیں ہوتے جن کے پاس گاڑیاں ہوں, خوش قسمت وہ نہیں ہوتے جن کے پاس فیکٹریاں ہوں, خوش نصیب وہ نہیں ہوتے جن کے پاس پیسوں کے ڈھیر ہوں, سونے چاندی کے انبار ہوں. خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو قسمت پہ خوش ہوں. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو نصیب پہ خوش ہو جائیں. اے اللہ تو نے جو کیا میرے واسطے, تو رب ہے, تو میرے لیے بہتر جانتا تھا. اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, اے اللہ میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے. اے اللہ میں نوکر ہوں, میں غلام ہوں, تو مالک ہے, میں تجھ سے کیسے شکوا کر سکتا ہوں؟ کبھی نوکروں کو دیکھا مالکوں کو شکوا کریں؟ جب کریں گے منت ہی کریں گے. لینا بھی ہو تو کس طرح لیتے ہیں؟ مزدور ہے فیکٹری کا, ملازم ہے, سیلز مین ہے دکان کا, جب مالک سے لینا ہے کس طرح لیتا ہے؟ سیٹھ صاحب, میاں صاحب, رانا صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, اے تھوڑی جی مہربانی کرنا, اے تھوڑی جی تنگی, بچے دی فیس دینی ہے, امی بیمار ہے, بہن دی شادی, تاڑی مہربانی ہوئے گی. کبھی یہ احتجاج شروع کر دیں, وہ کہتا نکل میں نیا رکھوں گا. احتجاج سے نہیں بات بنتی, التجا سے بنتی ہے. ہم ساری قوم اللہ سے احتجاج کرتے ہیں, کھاتے بھی رج کے ہیں, پہنتے بھی بہترین ہیں, رہتے بھی اچھے ترین گھر میں, مگر جب ہوگا اللہ سے شکوا. حالات بڑے خراب ہیں, معاملات بڑے خراب ہیں, کاروبار ڈوبے ہوئے ہیں. کاروبار نہیں ڈوبے, ایمان ڈوب گئے. کبھی بھوکے نہیں سوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے چارپائی پہ ایک کھجور پڑی ہے, ایک کھجور, اور فرما رہے ہیں اگر مجھے اندیشہ نہ ہو کہ صدقے کی ہے میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہوں. ایک کھجور منجی پہ پڑی ہے چارپائی پہ, اٹھاتے نہیں, کہتے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو, اگر یہ مجھے خدشہ نہ ہوتا میں اٹھا کے کھا جاتا. نواسے نے منہ میں کھجور ڈالی ہے, انگلی ڈال کے نکال دی ہے, یہ صدقے کی ہے, ہم نہیں کھاتے. ایک ایک کھجور کا مسئلہ ہے. ایک ایک کھجور گھر میں ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا, اللہ تعالی ہمیں دینے والا بنا دے. میں تو شکر کی بات کہتا ہوں.